افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون۔ جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے، کیا وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ پیچھے جتنی چیزوں کا ذکر گزرا، سورۃ النحل جہاں سے شروع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار تخلیقات کے اوپر اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کے دلائل قائم کیے۔ تو شروع میں اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے انسان کو ایک پانی کے منی کے قطرے سے پیدا فرمایا اور ایک کمال جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ پھر اس کو اتنی ذہنی قوت، جسمانی طاقت اس کو عطا فرمائی کہ اس نے خشکی اور تری کو مسخر کر لیا۔ اس کا ذکر پچھلی آیات میں آپ سنائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اونٹوں، گھوڑوں، گائے، بھیڑیں اور اونٹوں سے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد گھوڑے، خچر اور اونٹوں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور الوہیت کے دلائل کو بیان کیا۔ ان کے لباس کا ذکر کیا، ان کے گوشت کا ذکر کیا، ان کے دودھ کا ذکر کیا کہ تم ان کا دودھ پیتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کا لباس پہنتے ہو، ان کی پیٹھوں کے اوپر تم سواری کرتے ہو، اپنا سامان دنیا میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں ان کے اوپر رکھ کر لے کر جاتے ہو، پھر ان جانوروں کو تمہارے لیے خوشی اور فرحت کا اور سکون کا ایک سبب بنایا۔ پھر پانی کا ذکر آیا کہ اس نے تمہارے لیے پانی کو پیدا کیا، آسمان سے نازل ہوتا ہے اور تمہاری کھیتیوں کو سیراب کرتا ہے۔ ان میں پھر ان کھیتیوں کا ذکر گزرا، ایک جو خود رو کھیتیاں اور درخت ہیں، اور ایک وہ جن کو باقاعدہ کاشت کیا جاتا ہے جن سے۔ اس کے بعد رات کا ذکر ہوا، دن کا ذکر ہوا کہ رات اور دن کے اندر اس نے جن دلائل کو قائم کیا، اور سورج اور چاند اور ستاروں کا ذکر ہوا کہ یہ سورج کے پیچھے بظاہر جو ہم تک حکمتیں پہنچی، چاند کے ستاروں کے ذریعے جو راستے بنائے جاتے ہیں اور دکھائے جاتے ہیں اور سمجھائے جاتے ہیں جن سے، ان سب چیزوں کو پھر انسان کے لیے مسخر کیا جن سے۔ اچھا، پھر اس نے زمین میں بے شمار قسم کی مخلوقات پیدا کی۔ پھر کل پرسوں کے بیان میں ذکر گزرا تھا کہ اس نے سمندر میں تمہاری غذا کے لیے، کھانے کے لیے تازہ گوشت کا، کھاری اور کڑوے پانی میں لذیذ گوشت کا انتظام کیا، اور تمہاری زینت کے لیے اس کے اندر سمندر کی گہرائیوں میں اس نے زیورات رکھے جن کو تم استعمال کرتے ہو، تمہاری عورتیں پہنتی ہیں۔ اور پھر اس نے سمندر کے پانی میں سمندروں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا، اور ان عجیب و غریب بادبانی بحری بیڑوں اور بحری جہازوں کا ذکر اس میں گزرا کہ کیسے اس نے یہ چیزیں تمہارے لیے مسخر کیں۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ سمندر جو ہے وہ انسانوں کے اوپر وہ پانی جو ان سے آ جاتا، جس کی تفصیل گزری تھی۔ پھر اس نے زمین پر پہاڑوں کو کیوں بنایا، نہروں کو کیوں بنایا، یہ جو نشانیاں اس نے قائم کیں، کہیں جنگلات ہیں، کہیں نہریں ہیں، کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریائیں، کہیں کھیت اور کھلیان ہیں، کہیں باغات ہیں۔ زمین پوری ایک اسپاٹ زمین نہیں ہے، بلکہ کہیں
اوپر کو جا رہی ہے کہیں نیچے کو جا رہی ہے، ان نشانیوں کے ذریعے اس نے اپنی وحدانیت اپنی الوہیت کے دلائل قائم فرمائے جن سے، تو تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے لوگ اپنی اپنی منزل کا تعین کر سکیں جو ان سے۔ تو ریگستانوں میں سفر کرنے والے، اس کا ذکر کل کے درس میں گزرا تھا کہ ریگستانوں اور سمندروں میں سفر کرنے والے وہ جانتے ہیں کہ ان ستاروں سے جب یہ آج کل کے جو سائنسی ماڈرن انسٹرومنٹس نہیں تھے، تو کس طریقے سے وہ ستاروں کے ذریعے اپنے راستوں کا تعین کرتے تھے، اور گہرے سمندروں کے اندر جب کوئی ان کے پاس ایسے آلات نہیں تھے، وہ کیسے اپنی صحیح منزل کی طرف رواں دواں رہتے تھے۔ یہ سائنسی انسٹرومنٹس تو آ جائیں، مگر وہ اس وقت ان ستاروں کو دیکھ کر اپنی چال کا رخ جو ان سے اس کا تعین کرتے تھے، اور ایگزیکٹلی اسی ملک کے اسی شہر کی بندرگاہ کے پر اترتے تھے یا لنگر ڈالتے تھے جس منزل کی طرف ان کو جانا ہوتا تھا۔ اب یہ اللہ کی تخلیقات ہیں جون سی ہیں، تو کیا یہ تخلیقات جون سی ہیں یہ اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کا پتہ نہیں بتاتی؟ پچھلی تمام آیات میں کم و بیش سورۃ النحل کی یہی بار بار ذکر چلتا رہا، ایک ایک چیز کا علیحدہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا جو ان سے، تو پھر بھی کوئی بے وقوف شخص ہی ہوگا جو کہے گا کہ یہ ساری چیزیں ان دلائل کو دیکھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، پھر بھی کوئی بے وقوف بندہ ہی ہوگا جو کہے گا کہ یہ ساری چیزیں خود بخود وجود میں آ گئی ہیں۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہے گا کہ نہیں، جو دوسرے خدا ہیں جن کو اس وحدہ اللہ شریک کے ساتھ وہ شریک قرار دیتے ہیں، ان میں سے بعض چیزیں جو ان سی ہیں وہ دوسرے خداؤں نے بنائی ہیں۔ یہ پانی کا دیوتا ہے، یہ ریگستانوں کا خدا ہے، یہ اولاد دیتا ہے، یہ زندگی دیتا ہے، یہ رزق دیتا ہے، وہ یہ کہیں گے جو ان سے مگر نمرود نے آپ پہلے بھی پڑھ رہے ہیں کہ نمرود نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے اس کائنات کو پیدا کی ہے۔ تو جب اس نے یہ کہا نا کہ اس کائنات کو میں نے پیدا کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر تم خدا ہو اور تم نے اس کائنات کو پیدا کی ہے تو پھر تم سورج کو مشرق کی بجائے مغرب سے نکال کر دکھا دو۔ تو اب وہ ابراہیم علیہ السلام کو پاگلوں کی طرح دیکھنے لگا، مگر نمرود تو خیر عبرت کی موت مر گیا اور ہلاک ہو گیا نمرود، مگر خدا وہ ہے جو ان تمام پچھلی سورۃ النحل کی آیات کے اندر جو اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت کے اوپر، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کے اوپر کہ اس کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ تو ساری چیزیں جن کو تم کہتے ہو کہ انہوں نے بھی ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، یہ تو وہ ہیں جو خود پیدا کیے گئے ہیں، یہ کسی کو کیا پیدا کریں گے؟ ان کو تو خود کسی نے پیدا کیا ہے، یہ کسی کو کیا پیدا کریں گے؟ تو اللہ نے اپنی الوہیت اور توحید پر یہ جو پیچھے جتنی آیات کم و بیش جون سی ہیں 16-17 آیات گزری ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور اپنی الوہیت کو جو ہے ان تخلیقات کو بطور دلیل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور لوگوں کے سامنے جو ان سے پیش کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق ماننا، اس کی خالق ماننا، جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو خالق مانتا ہے، اس کی کون سی تخلیق ہے؟ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ بتاؤ نا، کیا اس نے بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ تو تم جن کو تم یہ گمان کرتے ہو کہ انہوں نے یہ چیزیں بنائی ہیں، وہ تو خود کسی کے بنائی ہوئی ہیں، وہ کسی چیز کو جان سے کیسے بنائیں گے جان سے؟ بہرحال کہا یہ گیا کہ یہ جن چیزوں کا میں نے پیچھے ذکر کیا، آسمانوں کا، دن کا، رات کا، سورج کا، چاند کا،
ستاروں کا، گھوڑوں کا، اونٹوں کا، خچروں کا، گائے اور بیل اور بکریاں اور دریاؤں کی روانی اور زمین کا سیدھا، یہ جو ساری جو نعمتیں ہیں، سمندر کا، پانی کا، بادلوں کا، سمندر میں گوشت کا، ان زیورات کا جو سمندر سے تم نکالتی ہو جون سے، اور پھر ان پانیوں کو میں نے، ان سمندروں کو میں نے تمہارے لیے جون سے یہ مسخر کیا جون سے، یہ بے شمار عجائبات ایسی ہیں جن کو احاطہ بیان میں لانا بھی مشکل ہے۔ تو یہ سب وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا جن سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اے کافرو، تم بتاؤ کہ تم جن بتوں سے آگے تخلیق مانتے ہو، کیا انہوں نے بھی کوئی چیز تخلیق کی ہے؟ اگر تو انہوں نے کوئی تخلیق کی ہے تو بتاؤ نا، بتاؤ کہ تم نے ان کو اپنا خدا بنا رکھا ہے۔ وہ تو خود کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس مٹی سے تم ان کو بناتے ہو، جس لوہے سے تم ان کو بناتے ہو، جن پتھروں سے تم ان کو بناتے ہو، ان کو کس نے تخلیق کی ہے جن سے؟ تو معبود ہونے کے لائق کون ہے؟ فقط اور فقط وہ قادر مطلق اللہ رب العزت کی ذات جن سی ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے جو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ افمن یخلق کمن لا یخلق، سو جو اتنی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا پچھلی 16-17 آیات کے اندر کم و بیش ذکر گزرا، وہ اس کی مثل ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے۔ یہ چیز اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے۔ افلا تذکرون، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ابھی بھی تمہیں نصیحت سمجھ نہیں آتی جون سی ہے؟ یہ جو میں نے اتنا تفصیل سے تمہارے سامنے اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، وحدہ لا شریک ہونے کی جو میں نے دلائل پیش کی ہیں، ان دلائل کے اوپر غور تو کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ آگے فرمایا آیت نمبر 18 میں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان اللہ لغفور الرحیم، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، اللہ کی نعمتوں کو، تو تم ان کو گن نہیں سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو، شمار کرو، تو تم ان کو شمار نہ کر سکو گے۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ ضرور بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ ضرور بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کی قرآن کے اندر ایک جگہ پہلے بھی اس کی تفسیر بڑی تفصیل سے بیان ہوئی تھی۔ آج میں اس کی اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا، وہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو وہ یوٹیوب کے اوپر یہ کلپ موجود ہے اس آیت کی روشنی میں، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے۔ وہ تفصیل سے وہ موجود ہے وہاں پر، یا لگ چکا ہے یا لگنے والا ہوگا۔ فار ایگزامپل، چھوٹی سی مثال آپ کو یہ دیتے ہیں کہ انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہوا کی ہے، ہوا کی۔ اگر چند منٹ کے لیے انسان کو ہوا نہ ملے تو کیا وہ زندہ رہے گا؟ وہ مر جائے گا۔ چند منٹ کے لیے، چند منٹ کے لیے جن سے اگر اس کو ہوا، سانس جن سے نہ لیا جائے تو وہ مر جائے گا جن سے۔ تو یہ اللہ کا کتنا فضل اور کتنا کرم ہے کہ ہوا کا سب سے آسان ذریعہ اس نے بنا دیا۔ ہوا کو آپ کو کہیں سے خریدنا پڑتا ہے کہ کہیں سے خریدیں گے تو آپ ہوا لیں گے؟ نہیں،
کیونکہ ہوا کے بغیر انسان 1-2 منٹ سے زیادہ زندہ رہ ہی نہیں سکتا، چند منٹ سے، اس لیے ہوا عام کر دی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ ایزما کے پیشنٹ ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یا اور جو اس کی ملتے جلتے جو پیشنٹ ہیں، آپ ان سے پوچھیں جو ان سے کہ ذرا سی سانس میں پرابلم ہو تو ان کی اوسان خطا ہو جاتی ہیں جو ان سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے ہوا کو عام کر دیا جن سے، اور فضاؤں کے اندر اس نے ہواؤں کے سمندر جاری کر دی ہیں، آپ کو خریدنی نہیں پڑتی جن سی ہے، اس طرح ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد زندہ رہنے کے لیے انسان کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر بھی بندہ زندہ نہیں رہ سکتا، مگر اس کی ضرورت ہوا کی نسبت زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے۔ پانی اگر آپ کو 1 گھنٹہ نہیں ملا تو آپ مر نہیں جائیں گے، آپ زندہ ہی رہیں گے۔ 6 گھنٹے نہیں ملا، 12 گھنٹے نہیں ملا، 24 گھنٹے نہیں ملا، بعض اوقات 2 دن 3 دن جون سے، تو اس کی جو سپلائی ہے وہ بھی جس طرح اس کی ضرورت ہوا کی نسبت کم ہے، اسی طرح وہ بھی جون سے ہوا کی نسبت جون سے وہ کم ہے جون سے۔ اسی طرح آپ چلتے چلے جائیں تو ہزاروں لاکھوں نعمتوں کا آپ ذکر کرتے چلے جائیں۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کیونکہ اس موضوع کے اوپر پہلے ایک بڑا تفصیل سے ہمارا بیان وہ ریکارڈ ہو چکا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو تم گن نہیں سکتے، تم ان کا شمار نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ جو پچھلی نعمتیں، اصل میں نعمتوں کا اب یہاں پر اس آیت کا یہ جو فرمانا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو تم ان کو گن نہیں سکتے جو ان سے۔ یہاں پر اس کا دوبارہ ذکر کرنا اصل میں سورۃ النحل کی شروع کی جو 15 16 17 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز گنوا کر جو اپنی توحید اور اپنی الوہیت اور اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کیے ہیں، دلائل قائم کیے ہیں جن سے ان نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، مگر اس کے ضمن میں ان نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے جن نعمتوں کا ذکر نہیں کیا گیا جن سے، ان نعمتوں کی طرف بھی اشارہ ہے۔ بندے کی تخلیق اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، تندرست بدن یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ جس بدن کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جائے، دل کا مسئلہ ہو جائے، آنکھ کا مسئلہ ہو جائے، کان کا مسئلہ ہو جائے، آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی کیا کیفیات ہیں۔ پھر ایسا جسم جو بیماریوں سے محفوظ ہو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل کا صحیح کام کرتے رہنا، آنکھوں کا صحیح کام کرتے رہنا۔ ایک بندے کو سنائی کم دینا شروع کرے تو اس کے ایک تو ہے سنائی بالکل دینا بند ہو جائے، ایک ہے سنائی کم دینا شروع کرے تو اس کے 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا جون سے۔ تو ہاتھوں کا صحیح ہونا، ہاتھوں کا پکڑنا، پاؤں کا چلنا، ایک جسم کی نعمتوں کا ہی اگر ذکر کرنا شروع کریں تو دفتروں کے دفتر درکار ہیں۔ اس لیے اللہ نے بالکل حق فرمایا، سچ فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو تم نہیں گن سکتے جن سے۔ پھر بندے کی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کے لیے بھی ایک لیکچر میں نے ریکارڈ کروایا تھا 2-3 مہینے پہلے، صرف جس کے اندر ایک لقمے کے اندر اللہ نے آپ کے لیے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، وہ سینکڑوں کی تعداد میں اس کی ڈیٹیل بنتی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں، جو ایک لقمہ آپ اپنے منہ میں ڈالتے ہیں، ورنہ وہ لقمہ آپ کے منہ میں پہنچ ہی نہیں سکتا، اور پہنچنے کے بعد اس کے اندر جو سینکڑوں نعمتیں ہیں جو ان سے، تو یہ اتنی
ہم اس کو کیلکولیٹ اس لیے نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہہ دیا کہ تم ان نعمتوں کو گینی. آپ کیا کہو گے کہ اللہ لاکھوں نعمتیں، وہ تو کہہ رہے کہ گین ہی نہیں سکتے، تو پھر لاکھوں کیسے کہہ دیا؟ کروڑوں نعمتیں وہ کہہ رہے تم گین ہی نہیں سکتے، آپ تو کروڑ گن رہے ہیں. اربوں نعمتیں آپ گن ہی نہیں سکتے جو ان سی. اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی نعمت کی معرفت حاصل کرنے کی اگر کوئی شخص کوشش کرے تو وہ نہیں اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا، نہیں، وہ حاصل نہ کر سکے گا. تو ان نعمتوں کا کیا کہنا، ادنا سی نعمت. کل پرسوں کے بیان میں گزرا تھا کہ کائنات کا ایک ذرہ جو ہے، ایک ذرہ کسی بھی چیز کا، ریت کا ذرہ لے لو، پانی کا ایک قطرہ لے لو، مٹی کا ذرہ لے لو، اس کے اندر اللہ کی معرفت کے سمندر پوشیدہ ہیں. اس کی ڈیٹیل ابھی کل پرسوں کے بیان میں گزری تھی جن سی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چھوٹی سی جو ایک نعمت ہے، اگر کوئی بندہ اس کی معرفت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ چند دن پہلے میں نے وہ ایک لقمے کی مثال دی تھی، اور اس کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، مگر وہ ڈیٹیل اس سمندر کا ایک قطرہ بھی نہیں بنتا. تو ایک چھوٹی سی نعمت کی بھی معرفت حاصل کرنے کی اگر کوئی کوشش کرے تو وہ حاصل نہیں کر سکتا. تو پھر ان نعمتوں کے متعلق آپ کیا کہیں گے جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اگر، یعنی اللہ نے فرمایا اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. کیا یہ صرف آپ کی بات ہو رہی ہے یا صرف آپ کی بات ہو رہی ہے؟ ساری مخلوق مل کر بھی اس کی نعمتوں کو گنے تو نہیں گن سکتی. تو پھر ان نعمتوں کی ان نعمتوں کو جن سے، ان نعمتوں کا معاملہ کیا ہوگا جن سے. اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے کی کوشش کرو اور اس میں تم زندگیاں صرف کر دو، اور ساری مخلوق مل کر بھی یہ کام کر لے تو وہ اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی. اللہ کی نعمتوں کو گننا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ جو غیر متناہی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب نعمتوں کا ذکر ہوا کہ تم نہیں گن سکتے جن سے، تم نہیں گن سکتے ان نعمتوں کے جن سے. آگے فرمایا، اب آگے یہ کیوں فرما دیا؟ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. ان نعمتوں کے ذکر کے بعد بات کوئی گناہوں کی تو ہو نہیں رہی جون سی ہے یہاں پر، یہاں تو اس کی نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس نے فرمایا اپنی مغفرت کا بھی اظہار کر دیا اور اپنی رحمت کا بھی اظہار کر دیا، اور بتایا یہ کہ فار ایگزامپل کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی بھی ہے جن سے وہ جو ساری عمر خدا کا انکار کرتا رہا اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا رہا، مگر اگر مرنے سے پہلے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کر کے وہ کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے کفر اور شرک کو اس ایک کلمے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. ساری زندگی جو اللہ کا انکار کرتا رہا، ساری زندگی جو اللہ کا انکار کرتا رہا اور اس کے ساتھ شریک کھڑے کرتا رہا اور اس کی وحدانیت کا انکار کرتا رہا، اس کی الوہیت کا انکار کرتا رہا اور سجدے دوسروں کو کرتا رہا جان سے، مگر وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کر ایک منٹ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے اور کلمہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری زندگی کے شرک اور کفر کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے اور اس شخص کے اوپر اپنی جنت حلال کر دیتا ہے. اور اگر کوئی گناہ گار ہے جس نے گناہ کیے ہو، چوری کی ہو، شراب پی ہو، رشوت لی ہو، زنا کی، کوئی بھی اس نے گناہ کیا ہو جن سے، مگر جب وہ
دل سے خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. اور توبہ کے بعد اگر پھر لغزش ہو جائے، غلطی ہو گئی ہے، پھر تھوڑا سا زیگ زیگ ہو گیا، پھر توبہ کر لے وہ پھر معاف کر دے گا. پھر غلطی ہو گئی، پھر توبہ کر لے، پھر معاف کر دے گا. اچھا، یہ بھی تو اس کی نعمتوں میں سے کتنی بڑی نعمت ہے. اور تم اسی کی اگر معرفت کے اندر گم ہونا شروع کر دو جی، اس کی خربوں ان گنت نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا اگر ذکر ہے تو اس کی بھی معرفت تم نہیں حاصل کر سکتے. اور یہ کتنی عظیم اور نعمت، یہ کتنی عظیم مغفرت ہے جون سی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر فرما کے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو، اللہ کی نعمتوں کو تم گننا شروع کرو تو تم گن نہیں سکتے اللہ کی نعمتوں کو. اس لیے اللہ نے اس کے فوراً بعد یہ فرمایا کہ بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. یعنی جن لوگوں نے ساری زندگی میرا انکار کیا ہے، اگر وہ اب بھی اللہ کی بارگاہ میں، میری بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے حاضر ہو جائیں اور کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول، اگر لوگ اب بھی کوئی کر لے، ساری زندگی جو میرے ساتھ شریک، میرے مقابلے میں کھڑے کرتا رہا ہے، میرے سامنے نافرمانی کرتا رہا ہے، گستاخی کرتا رہا ہے، تب بھی وہ اس کو معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دے گا. اصل چیز اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے جو ان سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا تم پر لازم ہے. جیسا عباس آپ یہ اس کے اوپر بھی پہلے بیان گزر چکا ہے کہ اس کی نعمتوں کا کیا کوئی بندہ شکر ادا کر سکتا ہے؟ مگر کرنا تو پڑے گا نا، جس چیز کا حکم دیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر جیسا شکر ادا کرنا آپ کے اوپر لازم ہے. اگر آپ ویسا شکر ادا نہ کر سکو جیسا لازم ہے، ایک اللہ نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ایک آپ کی آنکھیں آج بند ہو جائیں تو آپ سوچیں آپ کی کیا کیفیت ہوگی. ایک اگر آنکھ آپ کو دوبارہ واپس مل جائے تو کیا اس آنکھ کے ملنے پر جو اس نے آپ کو نعمت اکرام اور اس نے آپ پر فضل اور کرم فرمایا، کیا آپ اس کے شکر ادا کرنے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے جان سے. تو جب جیسا تم پر اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا تم پر لازم ہے، اگر تم ویسا شکر ادا نہ کر سکو تو اس لیے بھی اپنی مغفرت اور اپنی رحمت کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی اب اللہ کی ایک اور نعمت ہے کہ اس کے باوجود بھی گو کہ تم اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہاری اس تقصیر کو بھی معاف کرنے والا ہے، تمہاری اس چیز کو بھی معاف کرنے والا ہے. وہ شکر ادا کرنے میں کہ تم اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کرو، تمہاری تقصیر، غلطی کے باوجود پھر بھی تم پر اپنی نعمتیں وسیع کر رہا ہے. کیونکہ اس نے قرآن میں ایک تو یہ بھی وعدہ کیا نا، جو بندہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے جن سے. اور گناہوں کی وجہ سے تمہیں اپنی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا. کیا آپ بالکل پاکیزہ، ہر انسان بالکل پاکیزہ ہے، اس کے وجود میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، مگر گناہوں کے باوجود تم گناہ کرتے رہتے ہو، تم گناہ کرتے ہو، مگر اس کے باوجود کیا وہ اپنی نعمتیں آپ سے روک لیتا ہے؟ ہوا بند ہو جاتی ہے، پانی بند ہو جاتا ہے، آپ پر سے رزق بند کر دیتا ہے، رزق کے دروازے، عزت کے دروازے بند ہو جاتی ہیں، صحت ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ساری کائنات ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتی. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے جس نے نافرمانی کرنی ہے فوراً اس نے اندھا ہو جانا ہے یا بیمار ہو جانا ہے یا رزق بند ہو جانا ہے یا کوئی اور چیز ہو جانا ہے. تم نافرمانی کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، بے ادبی اور گستاخی کرتے ہو، مگر اس کے باوجود وہ تمہیں معاف کرتا ہے اور پھر بھی تم پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند
نہیں کرتا، اس کے باوجود بھی تمہیں وہ نعمتیں دیتا رہتا ہے۔ تو اصل چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہ کر سکو گے، بے شک اس لیے ان نعمتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے، بے شک اللہ ضرور بہت بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے اپنی مغفرت اور رحمت کا اس لیے نعمتوں کے سامنے پیرالل اس کا ذکر کیا جن سے آگے فرمایا آیت نمبر 19 کے اندر، واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اور اللہ چاہتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ جانتا ہے، اس کے علم میں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ اصل میں کہا یہ جا رہا ہے، ان لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے جو اپنے ظاہری کفر کے علاوہ اس کے باوجود اپنے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے، طرح طرح کی کانسپریسیز کو پلان کرتے تھے، گو کہ وہ کفر کے اندر ظاہر تھے، اور بعض ایسے تھے جو منافق تھے، جو لباس وہی پہنتے تھے، اوپر سے مسلمان تھے، اندر سے منافق تھے، اور بعض کافر تھے جو سیدھا سیدھا انکار کرتے تھے، مگر سازشیں دونوں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اندر۔ تو اللہ تعالیٰ اصل میں یہاں بتا یہ رہا ہے کہ وہ تمہارا ظاہری کفر ہے نا، وہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کفر یعنی انکار تمہارے وجود کے اندر ہے، جو سازشیں تم اندر سے کرتے ہو، تم دکھاتے کچھ اور ہو لیکن اندر سے تم کر کچھ اور رہے ہو، تمہارے پیچھے کوئی اور گیم چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان سازشوں سے بھی واقف ہے، یہ چیز کہی جا رہی ہے اس میں۔ اور دوسرا یہ بھی چیز کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں یا نافرمانوں، جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، اس کے ساتھ دوسرے شریک ٹھہراتے ہیں، کیونکہ پچھلی آیت میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے، مگر اس کے باوجود وہ تم انکار کر رہے ہو، تم اس کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہو، پھر بھی وہ تم پر اپنی نعمتوں کی بارش کر رہا ہے۔ اس سے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے، سمجھانا چاہ رہا ہے کہ وہ کہیں یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے، وہ شاید یہ سمجھیں کہ دیکھو ہم تو اتنا کفر، سازشیں اور منافق اور اتنی ہم یہ جو سارا کچھ کرنے لگے ہوئے، اللہ کو ہمارے اس کیفیت کا پتہ ہی نہیں، اس کو سب پتہ ہے، وہ تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، اور جو تمہارے اندر پیچھے چل رہا ہے وہ اس سے بھی واقف ہے، وہ ہر بات کا جاننے والا ہے، وہ ہر بات کا۔ اس لیے یہ جو نعمتیں دنیاوی طور پر بظاہر اس کی بارش میں تم پر کر رہا ہوں، اس سے یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تمہاری باطن کا اور اندر کا نہیں معلوم، مجھے تمہارے اندر کا سب پتہ ہے، تم جو کچھ کر رہے، یہ تو میں تمہیں ڈھیل دے رہا ہوں، بس صرف ڈھیل دے رہا ہوں۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔